ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو بہت سے افراد آپ کے دوست ہوئے اور انہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، لیکن وہیں بہت سے افراد آپ کے دشمن قرار پائے۔ مکے میں 13 برس کی زندگی میں پیغمبر اسلام کو باہری دشمنوں سے زیادہ گھر کے دشمنوں سے بھی خطرہ رہا، لہٰذا قرآن میں صرف ایک نام آیا جس کے اوپر لعنت کی گئی، اور وہ پیغمبر اسلام کا چچا ابو لہب ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکے کے بعد جو مدنی زندگی شروع کی اور اسلام اقتدار میں آیا تو بہت سے افراد کہ جو اب تک اسلام سے دور تھے، موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے وہ دین میں شامل ہو گئے، حالانکہ ان کا دین سے نہ کوئی واسطہ تھا نہ پیغمبر اسلام سے۔ ایسے افراد نے دین کو اپنی خواہشوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور بیجا رسم و رواج، دوسرے ادیان کے آداب و رسوم کو دین میں داخل کرنے کی ایک نئی ترکیب شروع کی گئی۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ دور دوم میں بہت سی یہودی روایات اور یہودی رسم و رواج اسلام کے اندر داخل کیے گئے، اور ایک باب حدیث میں مستقل طور پر اسرائیلیات کے نام سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں یہودی رسم و رواج اور روایات کو دین میں شامل کیا گیا۔ یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ مدینے اور مکے بلکہ جہاں جہاں اسلام جاتا رہا، اسلامی منافقین وہاں کے دین اور اسلام میں وہاں کی رسموں کو داخل کرتے چلے گئے۔ لہٰذا بہت سی ایسی رسمیں جو آج بھی دین اور شریعت میں شامل ہیں، ان کا تعلق انہی ادیان اور انہی شریعت اور انہی یہودیوں اور عیسائیوں سے ارتباط رکھتا ہے کہ جن کو رد کرنے کے لیے اسلام نے بانگ توحید کو بلند کیا تھا۔ دو رسم جو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دین میں بہت زور و شور کے ساتھ داخل کی گئیں اور منائی جاتی ہیں، ان میں ایک رسم روز عرفہ کہ جو 13 شعبان ہے، اور دوسری رسم 21 مارچ یعنی روز عید نوروز کے نام سے ہے۔ یہ دونوں رسمیں ایران سے کہ جن کا پہلا مذہب زرتشت یعنی زرتشتی مذہب تھے، اور جو حضرت زرتشت کو آخری نبی مانا کرتے تھے، اور بعض افراد اس میں سے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو اسی دین اور آئین کی بہت سی رسم و رواج کو انہوں نے اسلام میں داخل کر دیا۔ روز عرفہ جو بالکل اپنے نام سے واضح ہے، 9 ذی الحجہ کے دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ سے استغفر اللہ و اسألہ توبہ کی ندا لگاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ کیونکہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کو روز عرفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایران کے بالخصوص خراسان میں زندگی گزارنے والے افراد کے جو پہلے زرتشتی مذہب تھے، جب دین اور اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس رسم کو جاری رکھا، یعنی وہ 12، 13 اور 14 شعبان کی راتوں کو اپنے مردوں کے لیے خوشیاں منایا کرتے تھے، نئے نئے کھانے بناتے تھے اور ان کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج اسلام کے 1000 برس سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی ایران کے اندر 1000 سال سے زیادہ دین اور اسلام کی تبلیغ جاری ہے، اس کے باوجود بھی خراسان کے کچھ شہروں میں اور کچھ مناطق میں آج بھی افراد ان 3 دنوں کو چراغ براءت کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جہاں روزانہ ایک نیا معمول ہوتا ہے، جن میں خاص کر اگر اس سال کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو پھر اس کے یہاں خاص کر پرسہ دینے جانا اور ان کے لیے نئے نئے کھانوں کا اہتمام کرنا، حتیٰ اگر ایک برس میں 3 سے زیادہ موتیں ہو جائیں تو پھر اس کے لیے کچھ نئے مراسم کو بھی ایجاد کیا جانا، یہ آج بھی روا ہے۔ یہ رسم زرتشتیوں کے یہاں پائی جاتی تھی، جو اسلام کے بعد کچھ افراد نے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی فرہنگ اور ایرانی کلچر جب ہندوستان کی طرف منتقل ہوا تو یہی چراغ براءت شب براءت کے نام سے اور دن یوم عرفہ کے نام سے ہندوستان میں جانا جانے لگا، کہ جہاں یہ تصور کیا گیا کہ اگر روز عرفہ میں اپنے مردوں کو نہ یاد کیا گیا اور ان کو فاتحہ نہ دیا گیا تو گویا ان کو خداوند عالم مردوں کی فہرست میں شامل نہیں کرے گا۔ یہ خیال اور یہ ایمان قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ اپنے سفر کو طے کرتا ہے جو وادی السلام یا وادی برہوت کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارے فاتحہ کرنے یا روز عرفہ منانے سے کسی کی روح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شب براءت کیوں مشہور ہو گئی اور یہ نام کہاں سے آیا؟ کتاب ترمذی کی وہ ایک روایت کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام جنت البقیع میں قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں،
اور जब मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि आज शब नीमे शाबान है और आज की रात खुदावंद आलम न जाने कितने अफराद को जहन्नम के अजाब से निजात देता है और उनको आज़ाद कर देता है। बराअत यानी आज़ादी। और इस एक रवायत की बुनियाद पर इस शब को शब बराअत का नाम दिया गया और रस्म जारी हो गई कि हम आज की शब कब्रिस्तान की तरफ जाएं, वगरना न तो दीन, न इस्लाम, न शरीयत, न किसी वजीफ़े, न किसी अमलियाती किताब में आज की शब कब्रिस्तान जाने की तरफ कोई इशारा नहीं मिलता। हालांकि कब्रों पे जब भी जाया जाए, जब भी ईसाल किया जाए, ये बेहतर है। हमें अपने मुर्दों की तरफ पलटना चाहिए। बिलखुसूस अगर वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो हमें मुस्तकिल उनकी कब्र पर हाजिर होना चाहिए, बिलखुसूस रोज़े जुमा या शब जुमा। लेकिन शब बराअत में कब्रिस्तान जाने का कोई ख़ास एहतमाम किसी भी अमल की किताब में नज़र नहीं आता। चे जाए कि कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर फूलों की चादर चढ़ाना या फिर वहाँ पर चरागा करना, ये कहीं भी किसी भी दीन और इस्लाम की किताब में नज़र नहीं आता, मगर ये कि ये वही रस्म व रिवाज हैं जो ज़रतुश्तियों से इस्लाम में दाखिल किए गए हैं। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए कि जिस दीन को हम मानते हैं उस दीन को हम कुरान करीम और अहले बैत से हासिल करें या फिर किसी एक ख़ास कल्चर और किसी एक फ़रहंग से। बिल्कुल यही मामला 21 मार्च या 20 मार्च को ईद नौरोज़ का भी है कि जहाँ हम उसको एक दीनी रुख देकर नज़र के नाम से मनाते हैं। अगर बात सिर्फ नज़र तक होती और अहले बैत तक, तो ये बिल्कुल कबूल है कि जब भी नज़र की जाए खुदावंद आलम से उसका इनाम मिलता है। लेकिन हमें ये देखने में मिलता है कि इस नौरोज़ में सवारी जैसी बिदअतें कि जहाँ जानवरों की सवारी निकाली जाए, बादशाह और वज़ीर तलाशे जाएँ और फिर इसके बाद रंगों को इस तरह से उड़ाया जाए जैसे वो रंगों को खेल रहे हों, इस्लाम में हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। बातें तल्ख़ हैं लेकिन हकीकत यही है कि हमको अपने दीन को देखते रहना चाहिए कि हम दीन कुरान और अहले बैत से हासिल कर रहे हैं या फिर किसी रस्म और रिवाज से। लिहाजा 13 शाबान का अरफा न तो मुस्तनद है बल्कि काबिल मजम्मत भी है। और इसी तरह से 21 मार्च की बहुत सी रस्में दीन का जुज़ नहीं बल्कि एक कल्चर और एक फ़रहंग का आईना है। आइए सही दीन को हासिल करें कुरान करीम और अहले बैत के ज़रिए कि जिनको पैगम्बर इस्लाम छोड़ कर गए।